اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے تھرو یہ ہمیں پیغام دیا کہ شکار کرنا حلال ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو طریقہ ہے، اگر آپ کسی جانور کو اپنی غذا کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں تو اس کو ذبح کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح اس کی دیکھ بھال کرو، اس سے انسیت کا، اس سے محبت کا اظہار کرو۔ اور یہی ہم نے دیکھا ہے، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحابہ نے جب بھی کسی جانور کو پالا یا کسی کو اپنی سواری کے غرض سے یا کسی اور غرض سے اپنے ساتھ رکھا تو اس جانور نے بھی بے لوث محبت کی۔ لیکن آج یہ بات کہتے ہوئے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ اگر ہم کراچی شہر کے چڑیا گھر کی طرف دیکھتے ہیں تو اس ماہ مبارک میں بھی، جو کہ رحم کا، صلہ رحمی کا اور برکتیں حاصل کرنے کا مہینہ ہے، اس میں ہم نے کئی سالوں سے بلکہ کئی مہینوں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جانور ہماری نیگلیجنس کا شکار ہے۔ ان کی غذا کی چوری سے لے کے ان کے رہن سہن کا طریقہ، یعنی یہ ہماری بے دردی اور بے رحمی کا کھلا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آج سب سے پہلے ذکر کرنا چاہیں گے ایک ایسے معصوم جانور کا جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، لیکن جو ہماری ستم ظریفی کی وجہ سے بہت سخت اذیت کا شکار ہے۔ یہ ہے جی کراچی زو میں رہنے والی نور جہاں، جو کہ ایک ہتھنی ہے۔ سالہ سال سے یہ آپ کو اور ہمارے خاندانوں کو، بچوں کو محظوظ کرتی آئی ہے۔ ایک زمانے میں مجھے یاد ہے کہ اس کے اوپر سواری بھی کرائی جاتی تھی، لیکن اس وقت بھی اگر آپ کو پتا ہو، ایک چھوٹا سا اس کے اوپر ایک پالنا جیسا رکھا ہوا تھا جس پہ لوگ سوار ہوتے تھے، ایک راؤنڈ لیتے تھے، لیکن اس کو چلانے والے کے ہاتھ میں ایک نیزہ ہوتا تھا۔ اور میں آپ کو بہت سال پہلے کی بات بتا سکتی ہوں کہ اس نیزے سے اس کو گھوپا جاتا تھا، جس کی وجہ سے یہ بیچاری چلتی تھی، اور وہاں سے آپ دیکھ سکتے تھے کہ جمع ہوا خون وہاں پہ موجود ہے۔ لیکن اب تو یہ حالت ہے کہ یہ بیچاری اتنی ضعیف بھی ہو چکی ہے، یہ اتنی لاغر ہے۔ کل یہ ایک کانکریٹ پول، جو کہ دراصل ایک پانی کا تالاب ہونا تھا، وہ سوکھ چکا تھا، اس پہ گر گئی، اور اس چڑیا گھر کے پاس، اس پوری انتظامیہ کے پاس کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے جس سے اس کو اٹھایا جا سکے، اس کو راحت دی جا سکے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پنکھے وہاں پہ موجود ہیں، اس کو سٹیبلائز کرنے کے لیے اب کچھ انٹرنیشنل NGOs جو جانوروں کی فلاح کے لیے کام کرتی ہیں وہاں پہ موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چیز کے سروائیول کے چانسز بہت کم ہیں، لیکن ہم جو اپنے گھر میں اگر ہم جانور کو پالتے ہیں اس کا اتنا خیال رکھتے ہیں، یہ ہمارے انتظامیہ کے لیے، شہر کی انتظامیہ، صوبے کی انتظامیہ، ملک کی انتظامیہ کے لیے ایک بہت بڑی ویک اپ کال ہے۔ آج ہم اس کے بارے میں پروگرام ضرور کریں گے اور لوگوں سے پوچھیں گے کہ جہاں ہم باقی چیزوں، اور یہ بائی دی وے یہ صرف اور صرف ہمارے چڑیا گھر تک یہ مناظر میں وہ نہیں ہے، ہم اپنی فرسٹریشن، اگر ہمیں یہ پتا ہے اور تعلیمات یہ دی جاتی ہے کہ کتا ایک نجس جانور ہے، آپ یہ دیکھیے کہ اسٹرے ڈاگز کے ساتھ، جو یعنی آپ کے گھر کے پلے ہوئے جانور نہیں ہیں، ان کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے۔ ہم ان کو گاڑی سے کوئی شان کی بات سمجھتے ہیں، ہم ان کو زہر دے کے مار دینے کو کوئی اپنا ایک نتیجہ نکالتے کہ یار یہ کتا کاٹ سکتا ہے، یہ کسی کے لیے مشکل موزی بن سکتا ہے، تو اس کے ساتھ یہ کر لو۔ ترقی یافتہ ممالک اور خاص طور پہ وہ معاشرت جو اسلام کی محبت اور سلامتی کے پیغام کو مانتی ہو، وہاں پہ یہ شیوا نہیں ہوتا۔ اسد بھائی سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں صاف تنبیہ کی ہے ان آیات میں جس کی تلاوت سے آج ہم نے اپنے پروگرام کا آغاز کیا، پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارے دل اس قدر سخت ہو گئے؟ اسد بھائی کیا کہیں گے؟ اصل میں کچھ ہماری جو بنیادی تربیت کا نتیجہ ہے، وہ تربیت بھی اصل میں ہم تو انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تربیت بھی صحیح طریقے سے نہیں دیتے، تو جانور تو پھر بات کی اس کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ لیکن یہ ہماری جو بچہ جب شروع سے پروان چڑھتا ہے تو یہ تو اساتذہ یا ماں باپ ان کو اس بات کی تربیت دیتے ہیں کہ جانوروں کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے، آپ کا دل ان کی طرف کیسا ہونا چاہیے۔ بلکہ یہ جو آپ نے اسٹریٹ ڈاگ کا ذکر کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ظاہر ہے وہ ایک ایڈمنسٹریشن کا کام تو ہے کہ جب زیادہ ہو جائیں تو پھر ان کو کس طریقے سے ختم کیا جائے یا کیسے ہینڈل کیا جائے۔ دیکھیں اگر آپ کو ڈر یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اس کے کاٹنے سے، آپ نے یہ خبریں بھی دیکھی ہوں گی کہ سندھ بھر میں بات کی جاتی ہے کہ جی کتے کے کاٹنے کے بعد جو دوا، جو انجیکشن آپ کو میسر ہونا چاہیے وہ سرکاری ہسپتالوں سے غائب ہے، لیکن اس کا نتیجہ یہ تو نہیں کہ آپ کتوں کو اس بے دردی سے مارنا شروع کر دیں۔ اس کا نتیجہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے، جس طرح اگر آپ ترکیے جاتے ہیں، دنیا کے دوسرے ممالک میں جاتے ہیں، آپ کو وہاں جو اسٹرے ڈاگز ہیں اس کے اوپر ایک ٹیگ لگا ہوا نظر آئے گا۔ یہ ٹیگ کلیئرلی بتاتا ہے کہ حکومت نے ان کو ویکسینیٹ کیا ہے، کمیونٹی یا وہاں کا جو آس پڑوس ہوتا ہے وہ ان کی ذمہ داری لیتا ہے، ان کو کھانے کو ڈالتا ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ جانور بے ضرر ہے۔ تو آئی ڈونٹ نو وائی کہ ہم یہ روایتیں نہیں کرتے، چلیں وہ تو پھر اسٹرے ڈاگز ہیں، لیکن یہ چڑیا گھر جو حکومتی پیسوں سے ان جانوروں کو لے کر آتے ہیں، کئی اس میں سے اسد بھائی ہمارے لوکل جانور بھی نہیں ہیں، یعنی ان کو لایا گیا باقاعدہ اذیت دینے کے لیے۔ مجھے وہ واقعہ یاد ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ ایک اونٹ آتا ہے, وہ شکایت کرتا ہے اپنے مالک کی جی. اور وہ کہتا ہے کہ میں اس کے لیے اتنا کام کرتا ہوں یا رسول اللہ, میں اتنا کام کرتا ہوں اپنے مالک کے لیے, میں اس کا بوجھ اٹھا کے لے کے جاتا ہوں, یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں سب کچھ. وہ شکایت کرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ یہ مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر منع فرمایا, ان کے مالک کو بلایا اور منع کیا کہ آپ نے اس کو ذبح نہیں کرتا, یہ تم اتنا کام کرتا, اتنی محبت, تمہارے سارے کام کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے. یہ واقعی سب چیزیں کس کا تربیت کا نتیجہ ہے, اخلاق کا, درس کا, یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اسد بھائی مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اگر صرف دیکھا جائے اللہ تعالیٰ نے ان کو بولنے کی حس نہیں دی ہے, بولنے کی حس, لیکن احساس اور غم کھانا, یعنی آپ دیکھیں کئی دفعہ ان کی آنکھوں سے بھی آپ کو آنسو بہتے ہوئے نظر آئیں گے, ان کے اندر بھی اسی طرح ممتا ہے, ان کے اندر احساسات یہاں تک کہا گیا ہے کہ ایک جانور کے سامنے آپ دوسرا جانور ذبح نہیں کر سکتے. بالکل. آپ اس کی وہ کس طریقے سے اس کو نوٹ کریں گے, کس طریقے سے دیکھیں گے. بلکہ ہم عید الاضحیٰ پہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کو جو سب سے زیادہ جس جانور سے انسیت ہو, جو سب سے زیادہ اعلیٰ نسل کا ہو, جس کی آپ نے خود دیکھ بھال کی ہو, اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا, اور قربانی کا بھی پورا طریقہ بتایا گیا کہ کہاں اس کو تکلیف نہیں دینی. آپ نے جیسے کہا کہ ایک جانور کو دوسرے کے سامنے ذبح نہیں کرنا. ہمارے یہاں تو جی لائن لگی ہوتی ہے, ہم یہ احساس بھی نہیں کرتے کہ اس وقت اس جانور کے دل پہ کیا گزری ہوگی, کیا احساسات سے وہ گزر رہا ہے. اور یہاں پہ اسد بھائی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا واقعہ بھی سامنے ہے, جس کے اندر اللہ نے بڑی کلیئر ڈائریکشنز اس قوم کو دی کہ آپ نے یہ نہیں کرنا ہے. اور مجھے کل جو یہ ویژولز میں نے دیکھے, اور میرے تمام دیکھنے والوں کو بھی میں کہوں گی کہ میرا دل لرز گیا کہ پتہ نہیں یہ جانور اس وقت کتنے کرب, کتنی اذیت سے گزر رہا ہے. ہم جو بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر کسی کی آہ, کسی کا آنسو ہماری دعاؤں کی قبولیت میں, اس کی راہ میں رکاوٹ حائل نہ کر دے, تو میرے خیال میں یہ احساس, یعنی اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے اگر یہ ہماری کوئی اجتماعی غلطی ہے, اگر ہم بطور معاشرہ اتنے سنگ دل ہو گئے, تو یا رب ہماری ان مشکلات کو آسان کر, اس جانور کی مشکل کو آسان کر. اور آج ہماری خواہش یہ ہوگی کہ اگر حکام بالا تک یہ آواز پہنچے, کسی طرح اس کے لیے کوئی راحت کا سامان ہو, یعنی اٹ از انبلیویبل کہ یہ اگر اس کی زندگی کے آخری لمحات بھی ہیں, تو جس طرح یہ گرمی میں یہ جانور اس وقت تڑپ رہا ہے, اسد بھائی یہ بہت تکلیف دہ. ایک نارمل انسان جو ہے, جو کسی کی تکلیف ذرا سے بھی نہیں برداشت کر سکتا, جس طرح آپ کے اوپر یہ سب چیزیں آپ. اسد بھائی میں آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھوں گی, لیکن اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ایڈمنسٹریٹر کراچی سیف الرحمان صاحب. السلام علیکم سر. سر اس وقت ہم جو گفتگو کر رہے ہیں کراچی کے چڑیا گھر کے مناظر ہمارے سامنے ہیں, جہاں 2 یا 3 روز سے جو ہتھنی ہے دا ایلیفنٹ نور جہاں, وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہے, کرب میں ہے. کچھ بتائیں گے؟ بار بار خبریں یہ گردش کر رہی ہیں کہ انتظامیہ کے پاس نہ کرین موجود ہے, نہ ایکوپمنٹ ہے اس کو راحت پہنچانے کے لیے. آپ کے پاس کچھ اپڈیٹس ہیں, کچھ کیا جا رہا ہے اس حوالے سے؟ جی بالکل کیا جا رہا ہے, ساری چیزیں موجود ہیں. کراچی زو میں تمام تر چیزیں, ڈاکٹرز موجود ہیں, بین الاقوامی اداروں کے جو کہ ایلیفنٹ ایکسپرٹ ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کا پورا بورڈ موجود ہے. پاکستان میں ان کی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ موجود ہے. اس کے علاوہ جو چیزیں انہوں نے میں گائیڈ کی تھی, آپ کو پتہ ہے نور جہاں پچھلے 2-3 مہینے پہلے سے تھوڑی سی بیمار تھی, اس کو ایک ہیموٹوما ڈیولپ ہو گیا تھا, جو دوسری مدھو بالا ہے اس کے ساتھ کھیلتے ہوئے. اس کے لیے ہم نے انٹرنیشنل ادارہ ہے 4 پاز, اس کو ریکویسٹ کی تھی کہ جو اینیمل ڈاکٹرز میں جو ایلیفنٹ ایکسپرٹس ہیں وہ لے کر آئے. تو وہ جرمنی اور ہنگری سے آئے تھے, اور انہوں نے اس کا ایکس رے, الٹرا ساؤنڈ تمام چیزیں کی تھیں, اور ہمیں میڈیسن, فزیو تھراپی, فزیکل تھراپی دی تھی. 3 دن پہلے یہ پانی میں کھیلتے ہوئے بالکل بے ہوشی ہو گئی تھی. تو ہم نے پھر ہم خوش بھی تھے کہ پانی میں کھیل رہی ہے, لیکن پھر وہ اٹھ نہیں پا رہی تھی, تو اس کو ٹرین سے اٹھا کے ہم نے کیا. ابھی وہ ایک طرف لیٹی ہوئی ہے, جو اس کی میڈیکیشن ہمیں ایڈوائز کی گئی ہے, جس میں آئی وی لائن مینٹین کرنے کو کہا گیا ہے, اور نارمل سلائن, ڈیکسٹروز واٹر, رینگر لیکٹیٹ, اور بی کمپلیکس اور کیلشیم گلوکونیٹ وغیرہ, یہ تمام بھی چیزیں دی جا رہی ہیں. اس کی میڈیکیشن ہے وہ دی جا رہی ہے. تو اس کی فزیکل اور فزیو تھراپی ہے وہ کیا جا رہا ہے. اس کو خاص طور پہ انہوں نے چاول ابلے ہوئے اور دوسرے جو پتے ہیں, ٹہنیاں, وہ کھانے کو دی تھی, وہ کھا رہی ہے, لیکن اس کو ویکنیس موجود ہے. سیف الرحمان صاحب, کچھ یعنی پرائیویٹ اداروں کا اور پرائیویٹ میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ 4 پاز کی سٹیٹمنٹ ہے کہ نور جہاں کے سروائیول کے چانسز بہت کم ہیں. یہ اس کی ضعیفی, اس کی ہیلتھ کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا. آپ کیا کہیں گے, یہ
معاملات مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی یہ ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے کہ کیا واقعی ہمارے چڑیا گھروں میں ان جانوروں کا صحیح خیال رکھا جا رہا ہے کہ اس میں بہتری کی بہت زیادہ گنجائش موجود ہے. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے ایک جاندار چیز ہے، جس طرح انسان ہے وہ بھی بیمار پڑتا ہے، اس میں لوکل ڈاکٹرز ہوتے ہیں، پھر انٹرنیشنل ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں جو ایکسپرٹس ہیں. پورے پاکستان میں کل 4 ہی ہاتھی ہیں جو کہ کراچی میں ہے، 2 کراچی زولوجیکل اور بوٹنیکل گارڈن میں اور ایک سفاری پارک میں. تو ہمارے یہاں ظاہر ہے وہ اتنی اچھی ایکسپرٹیز نہیں ہے جو کہ افریقہ میں، جرمنی میں جو کہ ایلیفینٹ ایکسپرٹس ہوتے ہیں، ہمارا ان سے رابطہ ہے. تمام چیزیں جو چیزیں اس کی ہیں اس کی ڈائگنوسس آلریڈی ہو چکی ہے، جو میڈیکیشنز انہوں نے بتائی ہیں، جو تھراپیز بتائی ہیں، ان کے جو یہاں کے لوکل ڈاکٹرز ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں. ہر طرح کی سیر صاحب لیکن اطلاعات تو یہ ہے نا کہ چڑیا گھر میں موجود جو جانور ہیں ان کے لیے اپروپریٹ اکوپمنٹ سپورٹ، جیسے آپ نے خود کہا کہ ایکسپرٹیز بھی موجود نہیں ہے. آئے دن ہم ایسی خبریں بھی سنتے رہتے ہیں کہ ان کی غذا کی بھی چوری کی جا رہی ہے، جو ان کو جس کوانٹٹی میں جو چیزیں میسر ہونی چاہیے وہ نہیں ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وسائل کی کمی کی باعث ہے، نیگلیجنس ہے، ایکسپرٹیز نہیں؟ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ جب ہم خیال نہیں رکھ سکتے تو پھر زو کلچر کو، زوز کو پاکستان سے بند ہو جانا چاہیے. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے بالکل خیال رکھا ہے، کوئی غذا کی کمی نہیں ہے. یہ کسی بھی دنیا کے کسی حصے میں ترقی یافتہ ممالک میں بھی اس طریقے سے ہو سکتا ہے. کوئی بیمار اگر ہو جائے تو اس کے لیے ہمیں اس کے علاج کے لیے اس کی بیماری کو معلوم کرنے کے لیے کہ کیا وجہ ہے وہ کرنا چاہیے. جو اس کے ایکسپرٹ لوگ ہیں ان کو دیکھنا چاہیے. وہ تمام چیزیں کی گئی. ابھی جو ایکسپرٹ ڈاکٹرز ہیں وہ آئے بھی تھے، دوبارہ بھی وہ انشاءاللہ کل ان کی بورڈ کی میٹنگ ہے تو منڈے ٹیوزڈے تک وہ لوگ بھی انشاءاللہ آ جائیں گے. تو جتنے بھی ممکنہ وسائل ہیں عالمی سطح پہ وہ تمام بروئے کار لائے جا رہے ہیں. منسٹر لوکل گورنمنٹ خود آئے تھے، گورنر صاحب خود تشریف لائے تھے یہاں پر. ہر چیز ان کو کیا، تمام تر دوائیں، تمام تر ڈاکٹرز لیکن سیر صاحب پوری دنیا میں اب رواج بدل رہا ہے نا، یعنی جو چڑیا گھر جس طرح پنجروں میں جانوروں کو رکھا جاتا تھا اور لوگ آتے ہیں ان پہ ٹکٹ لگتا ہے، لوگ ان کو دیکھتے ہیں، یہ رواج تو پوری دنیا سے ختم ہو رہا ہے. اب تو اربن جنگلز بنائے جاتے ہیں، ان کو ان کے نیچرل ترین ہیبیٹاٹ میں رکھا جاتا ہے اور جو دیکھنے والے ہیں ان کے لیے کوئی سفاری ہے. تو ہم یہ تبدیلی نہیں لا سکتے اپنے زو کلچر میں، یا اس طرح کی جو تفریح عام لوگوں کے لیے میسر کی جاتی ہے اس میں کچھ رد و بدل کی گنجائش موجود نہیں ہے؟ بالکل سدرا، یہ ہمارا پلان ہے سینچری بنانے کا، ایلیفینٹ سینچری ہمارے سفاری پارک میں. اس کے لیے آلریڈی جگہ بھی ہم نے ایئر مارک کر دیے. ہمارے 2 ہاتھی آلریڈی سفاری پارک میں ہیں اور یہ دونوں ہاتھی انشاءاللہ نورجہاں کی طبیعت بہتر ہو جائے تو ہمارا یہ پلان ہے کہ مدھو بالا یہ دوسری ہاتھی ہے کراچی زو میں، اور نورجہاں دونوں کو شفٹ کر کے ہم وہاں پر لے جائیں گے سفاری پارک. تو انشاءاللہ اور بھی وہاں پر ہاتھیوں میں، اور جس طرف آپ کا اشارہ ہے وہ تمام چیزیں کی جائیں گی. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود رہنے کے لیے. اچھا، یہاں پہ صرف اور صرف بڑا آسان ہوتا ہے جی کہ اگر میں صرف انتظامیہ کو یا لوگوں کو یہاں پہ الزام دے دوں. ہمیں اپنے رویوں پہ بھی نظر ڈالنی چاہیے. اسد بھائی، اگر بچے اور ہمارے یہاں بڑے بھی زوز میں، چڑیا گھروں میں جاتے ہیں، ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہم جانور کو دیکھ کے اس کا تمسخر اڑاتے ہیں. اگر ہمارے ہاتھ میں چپس یا جوس کے پیکٹ ہیں ہم ان کے پنجروں میں پھینکتے ہیں. I mean, we have to really get better as a society. میں نے آپ سے یہی کہا نا شروع میں کہ یہ بنیادی اخلاقی تربیت ہے نا، اور یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. میں اکثر یہ سوچتا بھی ہوں اور کہتا بھی ہوں کہ اسلام جو ہے تلوار سے تو پھیلا نہیں، یہ سب کا اتفاق ہے. یہ صرف پھیلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے، کہ جب اخلاق آپ اپنا ایسا کر دیں گے کہ آپ کسی دشمن کو بھی آپ دوست بن کر ملیں گے تو وہ آپ کا اس کا رویہ چینج ہو جائے گا. بالکل. اور یہاں تک کہ یہ حملہ آور درندے صفت جانوروں کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اللہ پہ یقین رکھیں اور آپ اس کو عذر نہ پہنچائیں تو بہت ممکن ہے، بہت وہ ہے کہ وہ آپ کو عذر نہیں پہنچائے گا. جانور بھپڑتا کب ہے؟ جب اس کو یا تو وہ لگے کہ آپ اس کو اٹیک کرنے والے ہیں، یا پھر جو مادہ جانور ہوتی ہے وہ تب بھپڑتی ہے جب اس کو لگے کہ اس کے بچے کسی مشکل میں ہیں یا آپ اس کے بچے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. آئیے چلیں جی، بہت شکریہ اسد بھائی اس پہ گفتگو کرنے کے لیے. بڑی اہم بات ہے یہ.